الصلوات السرية يقول لا نتمكن فاتحہ پڑھنے میں بہت جلدی کرتے ہیں لوگ نماز میں هل هذا الفعل امام. صحيح؟ وأيضا هل ربما ورد شيء من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف في الركعتين الأخيرتين؟ ويسأل عن ضابط التخفيف. الشكوى من هذا الذي سأل عنه السائل شكوى كثيرة، فبعض الأئمة هدانا الله وإياهم إلى طريق الرشاد يسرعون بحيث لا يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، ومطلوب منهم أن يقرأوا بترسل وأن يراعوا المأمومين حتى يفرغ المأموم من قراءة الفاتحة، لكن أيضا على المأموم أن لا يتباطأ. شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ جو لوگ امام ہیں انہیں مقتدی کو موقع دینا چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. سورہ فاتحہ کیونکہ رکن ہے نماز کا، اور جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو امام کے پیچھے اب امام جلدی جلدی پڑھتا ہے اور اس کو پیچھے موقع نہیں دیا جاتا، تو یہ امام کی غلطی ہے اور ایسے امام کو ٹوک دینا چاہیے. ابو محمد من المدینہ، مدینہ سے کال ہے. یا ابا محمد. ابا محمد غائب ہیں. طيب ابو محمد معنا لكن يبدو انه ما يستمع الينا. ما يستمع الينا. ابو محمد کٹ گئی ہے، لائن ڈراپ ہو گئی ہے. نقرأ شيء من الأسئلة التي وردت إلينا عبر تويتر سے سوال کیا جا رہا ہے. يا شيخ عبد الله يقول أنا في ينبع البحر وحجزت عمرة يوم 15 رمضان. میں ينبع سے أذهب إلى بيت والدي في جدة قبل يوم 15. عمرہ کرنے آؤں گا من أين أحرم؟ لیکن جدہ میں قیام کروں گا. الذهاب إلى جدة إنما هو بقصد زيارة والده، وقد الآن يعني يفهم من كلامه أنه تجاوز الميقات، لكن لم يتجاوزه مريدا العمرة، وإنما تجاوزه مريدا زيارة والده، فهذا التجاوز لا أثر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فهذا لم يريد العمرة الآن، وإنما أراد أن يذهب زيارة والده في جدة، وعندئذ إذا أراد. ایک آدمی میقات سے تجاوز کر کے جدہ میں آ جاتا ہے، یہاں اپنے شوہر کے پاس اپنے والد کے پاس رہتا ہے، اور پھر وہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھتا ہے، تو کیا اس نے غلطی کری ہے؟ شیخ فرمان نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میقات کا تعین کیا تو آپ نے فرمایا جو ان سے گزرے گا وہ وہاں سے احرام باندھے گا، اور جو میقات کے اندر ہے وہ جس جگہ پر مقیم ہے وہاں سے اس کو احرام باندھنا ہے. تو آپ نے یمبو سے ریاض سے جدہ آپ آئے ہیں اپنے شوہر کے پاس رہنے کے لیے، اپنے والد کے پاس رہنے کے لیے، تب آپ کا قصد عمرے کا نہیں تھا. آپ نے یہاں آ کر عمرے بعد میں چونکہ 25 تاریخ کو آپ نے ریزرو کیا ہوا ہے تو آپ چند دن یہاں رہیں گے اور پھر یہاں سے عمرے کی نیت کریں گے، تو آپ عمرے کو یہاں سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں. وہ لوگ جو کہ طائف سے آگے رہتے ہیں یا وہ لوگ جو میقات اور حدود حرم کے درمیان رہتے ہیں، مکہ کے درمیان، وہ کہیں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں جہاں ان کا مقام ہوتا ہے، جہاں ان کا گھر ہے. تو ایک آدمی جدہ سے بھی احرام باندھ سکتا ہے اگر وہ داخل ہوا ہے اور پھر وہ یہاں سے عمرہ کرنا چاہتا ہے. يقول هل يجب عليه أن يغلق المذياع إذا كان هذا المذياع يسمع من خلاله القرآن أم لا شيء عليه؟ شفى الله كل مريض وأعان كل عاجز. آمين آمين. وجميل أن يستمع الإنسان لقراءة القرآن إذا لم يتيسر له أن يقرأ، لكن لا بد من أن يدرك. ایک آدمی مریض کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو شیخ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. عام طور پر جو لوگ پڑھ نہیں سکتے وہ قرآن سننا پسند کرتے ہیں، اور هذا عمل طیب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم کو سنا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے سننے میں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دھیان قرآن پر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن سنا تو آپ اشکبار ہو گئے،
آپ کی آنکھوں میں بعض مرتبہ آنسو بھی آتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خشوع اور خضوع سے قرآن سننا بھی افضل ہے.